خان صاحب پہ جنرل باجوہ نے 200 سے زیادہ بوگس کیسز بنوائے ہیں، اور وہ کیسز پاکستان بھگت رہا ہے، عمران خان نہیں۔ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد، گھر، نام، عزت، پیسہ سب کچھ دیا، لیکن رول پاکستان رہا ہے۔ کے پی بھی دیکھ لیا، بلوچستان میں دیکھ لیا، بہاول نگر بھی دیکھ لیا، اوکاڑا بھی دیکھ لیا، اب آپ نے کل کشمیر میں بھی دیکھ لیا۔ آگ پھیلتی جا رہی ہے اس ملک میں۔ ایک آدمی جیل میں کیا بیٹھ گیا کہ 25 کی 25 کروڑ یہ جو ہیں اشرافی، مالدار، عقل مند، ڈگری ہولڈرز پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ کہا تھا خان نے جیل جانے سے پہلے کہ مجھے تو یہ لوگ ہٹا رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں، لیکن جو میرے ملک کے ساتھ ہوگا اس کی نقصان کی تلافی کوئی نہیں کر پائے گا۔ میم آج جسٹس بابر ستار کے حوالے سے ایک کیس لگا ہوا تھا، آج ان کی جو ہے پرائیویسی کو جو ہے نا وہ ٹچ کرنے کی کوشش کی گئی، بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہ جس نے ان کی طرف رسائی کرنے کی کوشش کی ان کو سبق سکھایا جائے گا۔ کیا کہتی ہیں، کیا فیصلے آئیں گے؟ یہ جو ہمارے بڑے ادارے ہیں جو کہ یہاں پہ ہوتے ہیں ملوث ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کیا؟ دیکھیے، آج 2 کیسز لگے ہوئے تھے۔ جسٹس بابر ستار کا کیس سسٹر کیانی صاحب کی کورٹ میں تھا، اور کیانی صاحب کا کیس لگا ہوا تھا چیف کی کورٹ میں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں ججوں کے کمروں میں میرے کیسز پچھلے 2 سال سے لگ رہے ہیں عدالتوں میں۔ ان کے 2 کیسز تھے میرے کیانی صاحب کے سامنے، ایک کیس تھا بابر ستار صاحب کے سامنے۔ 6 مہینے سارے کیسز چلے، تو 18 مہینے میں ان کی عدالتوں میں جاتی رہی، اور میں دیکھتی رہی کہ کتنی تکلیف سے، کتنی مشکل سے فیصلے انہوں نے دیے، اور ایک ایک چیز کو دیکھا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے فیصلے تو حق دیے، ٹھیک ہے میں پی ٹی آئی تھی، پی ٹی آئی نہیں تھی، خاتون تھی، پاکستانی عورت تھی، ان پہ جھوٹے کیسز کیے گئے تھے، اور آج انہی ججز پہ انہوں نے کیس سٹارٹ کیے کہ جی ہمارے خواتین، ہمارے یہ وہی ججز ہیں جنہوں نے خط بھی لکھا تھا سپریم کورٹ کی کہ ہمارے گھروں پہ بامنگ، ہمارے گھروں پہ مطلب کیا کہتے ہیں چادر اور چار دیواری، کسی کو پٹاخے پھینک دیے گئے، کسی کو خط الٹے سیدھے بھیجے گئے۔ تو میں آج صرف اس لیے آئی تھی کہ جو ججز ہم جیسے عوام کو، جو ہمارا اس وقت پچھلے 2 سال سے والی وارث کوئی نہیں ہے، آئین کو ان لوگوں نے ان آل پریکٹیکل پرپسز سسپینڈڈ ان ابینس کر دیا ہے، جج محفوظ نہیں ہے، پولیس محفوظ نہیں ہے، عوام محفوظ نہیں ہے، تو پھر کون محفوظ ہے اس ملک میں؟ الیکشن کمیشن جو چاہتی ہے کر دیتی ہے، سپریم کورٹ جو چاہے کر دیتی ہے۔ شکر ہے انہوں نے بھی کل جن بھی وجوہات سے دے دی ہیں، ریزرو سیٹ واپس دے دی ہیں 2/3 میجورٹی کم کرنے کے لیے، وہ بھی پھر بعد میں پتہ چلے گا سب کو۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ کس قسم کا ملک ہے کہ ایک جج کی بیوی جس کا عدالت سے کوئی لینا دینا نہیں، ایک جج کی بیٹی جس کا جج کے فیصلوں سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ ان بچوں کی برحمتی کرتے ہو، ان کی انفارمیشن پبلک کرتے ہو، تو ہم کہاں پہنچ گئے؟ آپ قانون چھوڑیں، آپ سیاست چھوڑیں، آپ اس کو دیکھیں کہ ہم کتنی بے حیا قوم ہو گئے ہیں۔ ہم باپردہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور یہ ہاتھ رکتا تھوڑی ہے۔ میم آپ کی ملاقات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، آپ نے بھی کوئی درخواست دی ہے اپنی پارٹی والوں کو کہ خان صاحب سے میری بھی ملاقات کروائی جائے، یا میں نے ہائی کورٹ میں جو کیس کیا تھا، وہ کیس میرے حق میں فیصلہ ہو گیا تھا، پھر مجھے جانے نہیں دیا جا رہا تھا، پھر میں نے شہریار، ریحانہ ڈار اور عمر ڈار نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی تھی۔ پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کے بعد سپرنٹینڈنٹ صاحب اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب نے فون کروایا کہ جی ہم نے آپ کو نہیں منع کیا، اپنی پارٹی سے پوچھیں۔ پھر گوہر صاحب نے مجھے کال کی جمعرات 2 تاریخ کو، جب ہم نے جانا تھا چاروں نے، کہ انتظار پنجوتا صاحب سے لسٹ آئی ہے اور اس لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہے، تو آپ بعد میں جائیں گے۔ مطلب اب یہاں تک آپ کی ملاقات خان صاحب سے نہیں؟ 4 ہفتے ہو گئے۔ 4 ہفتے ہو گئے ہیں۔ تو میم یہ بتائیں کہ خان صاحب کو آپ کب آتا دیکھ رہی ہیں؟ آج اگر یہ القادر ٹرسٹ کیس ختم ہو جاتا ہے، اگر اس کی ضمانت خان صاحب کو مل جاتی ہے، تو جیل میں جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں، قانوناً تو 200 کے 200 کیسز جھوٹے ہیں خان صاحب پہ، ٹھیک ہے، لیکن جتنا مجھے پتہ ہے یہ لوگ ڈیل چاہتے ہیں خان سے، کہ جتنا ہم نے سنا ہے سوشل میڈیا پہ کہ یا خان صاحب ولایت چلے جائیں بھگوڑوں کی طرح، یا امریکہ چلے جائیں، یا خان صاحب پھر سیاست چھوڑ دیں، یا 2-3 سال گھر بیٹھ جاؤ، -1 کا فارمولا چلنے دیں، یعنی پی ٹی آئی سے کوئی اور پرائم منسٹر آ جائے۔ تو خان صاحب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کوئی ڈیل نہیں مانتے۔ میم کچھ روز قبل ڈی جی ایس پی صاحب نے جو پریس کانفرنس، اس کا متن اگر خلاصہ دیکھا جائے تو یہی لگ رہا تھا کہ عمران خان معافی مانگ لیں، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، شاید ان کی ذاتی انا کا مسئلہ ہے یا جو بھی ہے، تو کیا خان صاحب معافی مانگ کے اس کو نظام کو آگے کس چیز کی معافی بیٹا؟ یہ تو ان کو پتا ہوگا نا کس چیز کی معافی دیکھیں، معافی خان صاحب نے مانگنی ہوتی تو بزدلوں کے لیے تو رستہ بہت آسان ہوتا ہے۔ جو پریزیڈینشیل پاور آف پارڈن ہے، خان صاحب مانگ سکتے تھے، عارف علوی صاحب سے جاتے جاتے ان سے کہہ دیتے کہ میرے سارے گناہ اور کیس معاف کر دو۔ مسئلہ اس میں یہ ہے نا کہ جو بندہ بے گناہ وہ معافی کس چیز کی مانگے گا؟
انہوں نے ان سے پریزیڈینشیل پارڈن نہیں لیا. الوی صاحب نے کبھی ان کو ریفیوز نہیں کرنا تھا. پریزیڈینشیل پارڈن کرمنل مانگتا ہے, تو وہ ہو ہی نہیں سکتا. بہت شکریہ.